الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں پروردگار حسن مجتبیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن والحسین علیہم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شکر خداوند حسن مجتبیٰ پھر حاضر خدمت ہوئے برائے ذکر امام مجتبیٰ آپ کی خدمت مقدس میں علم امام حسن علیہ السلام اور تعبیر خواب کی عنوان پر روزانہ اپنا سبق پیش کر رہا ہوں اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ امامت بارگاہ لطف و کرم ہے اور اسی امام علیہ السلام کے کرم کا ایک اندازہ یہ بھی تاریخ نے بیان کیا جب آپ کی ایک خدمت گزار کنیز نے آپ کی خدمت مقدس میں وہیں کہیں سے جمع کرتے ہوئے چند پھول بنائے گلدستہ سجاتے ہوئے پھول جمع کرتے ہوئے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیا بظاہر تحفہ بہت معمولی سا ہے بظاہر خاص صنعیت نہیں ہے بظاہر خاص انداز بناوٹ کا نہیں ہے بس اپنے اعتبار سے دو چار پھول کہیں سے توڑ کر جمع کیے ہوں گے اس کے بعد امام کی خدمت میں گلدستہ بنا کے پیش کر دیا امام علیہ السلام نے گلدستہ قبول فرماتے ہوئے کنیز کو راہ خدا میں آزاد فرما دیا اگر آزادی کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو گلدستے کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی آزادی اس زمانے میں اتنا آسان نہ تھی کہ غلام کتنے مہنگے فروخت کیے جاتے تھے کسی نے سوال کر لیا مولا سے کہ مولا اس نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا اس کے جواب میں آپ نے اتنا بڑا اس کو انعام دے دیا ہے ارشاد فرمایا اس نے اپنی حیثیت میں گلدستہ بنا کر پیش کیا ہم اسے اور کیا دے سکتے تھے ہم نے اسے آزادی کا تحفہ عطا کر دیا
وہ اس کی حیثیت ہے، یہ ہماری صلوات پڑھے محمد و آلہ تو بارگاہ علم و ادب بھی ہے، بارگاہ لطف و کرم بھی ہے، اور اسی اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے جب علم کے موضوع پر علم امام سے بات کو منسلک کرتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں اور شبہ نہیں کہ علم بہرحال ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ اقسام پر بحث کریں، کہ اس کے اثرات پر بحث کریں، پھر علم امام سے علم امام معصوم تک سفر کو مکمل کریں۔ صرف دو اشارے مکمل کرتے ہوئے، علم کی دو قسمیں، ایک علم الحصولی، ایک علم الحضوری۔ کبھی انسان کو کوئی شے کا علم حاصل ہوتا ہے بغیر شے سامنے آئے ہوئے، اور کبھی علم حاصل ہو جاتا ہے شے سامنے حاضر ہو جانے کے بعد۔ مثال کے طور پر اگر گلاس کی تعریف کی جائے، گلاس کیسا ہوتا ہے؟ گلاس شیشے کا بنا ہوا ہو سکتا ہے پلاسٹک کا بنا ہوا ہو سکتا ہے کسی اور دھات کا بنا ہوا ہو۔ یہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے باہر سے اس کی جلد کو، اس کی تمام تر اس کو سب صاف کیا جاتا ہے کہ پکڑنے قابل ہو جائے۔ تو گلاس کی تعریف کرتے کرتے ایک شکل آپ کے ذہن میں بن گئی، لیکن شکل تو بن گئی، علم تو آ گیا، لیکن گلاس حاضر نہیں ہوا۔ اور جب آپ کے سامنے گلاس دکھایا گیا، بہت غور کیجیے گا، چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں دیتے ہوئے، نرسری کلاس میں بچے کو بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ بچہ اسکول میں پہنچا استاد کے پاس، اور استاد نے بچے کو پڑھایا، بیٹا پڑھو اے فار ایپل، بی فار بیٹ یا بی فار بک۔ اب کیا کیجئے جب بیٹ ہی مسئلہ بن گیا ہو، اب بک کون یاد کرے؟ تو خیر بی فار بک پڑھا دیا، سی فار کیٹ پڑھا دیا، ڈی فار ڈاگ پڑھا دیا۔ جب بچہ پڑھ کے اسکول سے گھر میں آیا تو ہم نے پوچھا بھئی کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کہنے لگا استاد نے آج یہ پڑھایا ہے، اے فار ایپل اور بی فار الاخر۔ ہمیں بڑا غصہ آیا، ہم استاد کے پاس پہنچے کہ استاد جی یہ آپ نے کیا پڑھا دیا؟ اتنا چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس کو منہ دھونے کی تمیز نہیں ہے، آپ نے اسے کیا پڑھا دیا؟ اتنا لیندی سلیبس دے کے اسے آپ نے بھیج دیا ہے۔ استاد جی نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ قبلہ آپ کا کام ہے مجلس سے پڑھنا، آپ مجلس سے پڑھیے، آپ کا تدریس سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہم جانیں اور ہمارا شعبہ جانیں، ہم آپ کے شعبے میں مداخلت نہیں کرتے، آپ ہمارے شعبے میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ناراض نہ ہوئیے، مداخلت نہیں کر رہا، میں تو بچے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پڑھا دیا آپ نے اسے؟ کیا پڑھا دیا؟ سب سے آسان یہی تھا کہ نہیں، اس سے آسان ہو سکتا تھا۔ بہت غور کیجئے گا، کیا پڑھاتے؟ کہا پڑھاتے اے بی سی ڈی ای ایف الی آخر تک، یہ آپ نے اتنا لمبا کیا، اے فار ایپل، بی فار بیٹ، یہ کیوں پڑھایا ہے؟ کہنے لگے آئیے قریب بیٹھ جائیے، کتاب کھول کے دکھائی، اے کے ساتھ آگے بنا ہوا تھا ایپل۔ کہ ہم اگر صرف اے پڑھاتے تو بچہ اے یاد نہیں کر پاتا، تصویر دیکھ کر بچے کو سیب تو پتہ ہے، سیب کیا ہوتا ہے، اب اس کو یاد ہو جائے گا اے فار ایپل، کبھی بھول نہیں پائے گا، کبھی بھول نہیں پائے گا۔ تو آج کے نظام تعلیم چلانے والے اتنا سمجھتے ہیں کہ تصویروں کی مدد سے تحریروں کو سمجھایا جاتا ہے، تصویر بھی ہو اور تحریر بھی ہو تب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے، کہ اللہ کے حبیب نے خالی تحریر دی تھی، تصویر کوئی نہ دی، تو پتہ کیسے چلے؟ قرآن پڑھتے جاؤ، آل محمد کی اگر تصویریں موجود نہ ہوں تو یہ قرآن سمجھ میں کیسے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ کے رسول انی تارکن فیکم الثقلین کے عنوان سے دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک کتاب خدا تحریر، ایک اطرت و اہل بیت تصویر۔ ان کو پڑھتے جاؤ، ان کو دیکھتے جاؤ، خود بخود سمجھ میں ہدایت آ جائے گی۔ تو علم کی دو قسمیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ آپ نے جیسے ہی کہا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، علم حضوری۔ آپ نے جیسے ہی کہا آپ کو معلومات مل گئی، علم حصولی۔ اب آئیے اور دو قسمیں آگے بڑھاتے ہوئے،
کہ کبھی علم کی دو قسمیں، تو کبھی قرآن مجید نے دو طرح کے نتائج علم کو بیان کیا۔ سورہ مبارک انفال دیکھیے، سورہ انعام دیکھیے، دو مقامات ہیں کہ جہاں سے پروردگار عالم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے صاحبان ایمان اگر تم تقوی اختیار کر لو تو خدا تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان اس علم کو کہتے ہیں جو تقوی کا نتیجہ ہے۔ اب تم پہچاننے لگو گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، امام عادل کیا ہے، امام فاسق کیا ہے، علماء حق کون ہیں، علماء سو کون ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا اللہ تمہیں علم فرقان عطا فرمائے گا، اور تم سمجھ لو گے حق اور باطل میں فرق کی تمیز تمہیں کیسے خدا عطا کر رہا ہے۔ تو کبھی علم حاصل ہوتا ہے تقوی کی برکت سے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اور کبھی علم کا نتیجہ شکل یقین میں قرآن نے بیان کیا کہ ایک علم ایسا ہے جو انسان کو تقوی سے ملے، اور ایک علم ایسا اس کا نتیجہ یقین کی شکل میں ہو۔ سورہ مبارکہ انعام میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو تمام آسمانوں اور زمینوں کی سیر کروا دی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں اہل یقین میں سے۔ تو کبھی تمام ملکوت دکھاتے ہوئے یقین دلوایا گیا، اور کبھی تقوی کے نتیجے میں فرقان سمجھایا گیا۔ پھر بات آگے بڑھی تو تعلم کے اعتبار سے دو قسمیں پھر ہو گئیں۔ کبھی انسان کے پاس جب تعلیم آئی تو یہ معلم کون ہے کا انسان، کبھی معلم پروردگار عالم، کبھی انسان نے علم کو لیا انسان سے، کبھی انسان نے علم کو لیا پروردگار عالم سے۔ قرآن نے ان کی بھی مثالیں پیش کی۔ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 78، مالک دو جہاں کا اعلان، بہت مشہور آیت ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اے انسانوں تمہیں پروردگار نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اب تم آہستہ آہستہ مدرسے میں گئے اور انسانوں سے علم کو حاصل کیا۔ کبھی تعلم انسان سے نہیں ہے بلکہ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تجھے خدا نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ کبھی الفاظ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس آیت پہ لوگ پہنچ کے سمجھتے ہیں شاید کہ تعلیم قرآن ہی علم ہے، اس لیے میں نے اس سے پہلے آیت پیش کی علمک ما لم تکن تعلم، خدا نے تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ تو کبھی خدا سکھاتا ہے، کبھی انسان کو انسان سکھاتا ہے، اور جب خدا سکھاتا ہے تو خدا کے سکھانے کے طریقے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب چلیں سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 51 میں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسَلَ رَسُولًا، تین طریقے بیان کی آیت میں۔ خدا کسی بندے سے، خدا کسی بشر سے بات نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے تین طریقوں کے، یا خدا بات کرتا ہے وحی کے ذریعے سے، یا خدا بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے من ورائے حجاب،
یا خدا بات کرتا ہے یرسلا رسولا، کسی فرشتے کو بھیج کر فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر جو چاہتا ہے اپنے اذن کے ساتھ وحی کو پہنچا دیتا ہے۔ تو کبھی طریقہ وحی کا ہے، کبھی طریقہ ورائے حجاب ہے، اور کبھی طریقہ خدا سے بات کرنے کا فرشتوں کی آمد ہے۔ 3 طریقے بیان ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یاد رکھیے کہ کس طریقے سے معصوم کا علم ختمی مرتبت کے علم سے ملا ہوا ہے، اس انداز سے ملا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے تمام تر اہل بیت کو اپنی ذات کے ساتھ ایسے مقام منیت پر رکھا کہ جو علم محمد ہے وہ علم آل محمد ہے، جو حلم محمد ہے وہ حلم آل محمد ہے، جو تقوی محمد ہے وہ تقوی آل محمد ہے، جو زہد محمد ہے وہ زہد آل محمد ہے، جو تقدس محمد ہے وہ تقدس آل محمد ہے۔ خالی نور کو نور نہ سمجھنا، بلکہ ساری صفات جو خدا نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی مقام منیت میں محمد مصطفیٰ نے وہ آل محمد کو عطا فرمائی۔ اب علم حسن کیا ہے، خدا کیسے بات کرتا ہے؟ بہت مشہور روایت آپ کی خدمت مقدس میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آغوش رسالت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے تھے تو اسی انداز سے آغوش رسالت میں ان کا قرآن مجید تلاوت کرنا اور گہوارے سے حسن کا اس مقام لوح محفوظ کی تلاوت کرنا بتا رہی یہ تاریخ روایتوں کے ذیل میں کہ علی کے بیٹے کو حسن کہتے ہیں، وہ آغوش رسالت میں قرآن پڑھتے تھے۔ یہ کبھی مسجد سے آ کے ماں کو قرآن سناتے تھے اور کبھی بچپنے میں آغوش میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ کتنی تیز ہوں گی نگاہیں، لیٹے ہوئے یہاں پر ہیں، دیکھ رہے لوح محفوظ کو ہیں، لیٹے ہوئے یہاں پر ہیں، دیکھ رہے لوح محفوظ کو ہیں۔ علم امام حسن کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال، بہت سارے معاملات آپ کے علم میں آتے رہتے، صرف ایک عجیب و غریب سی مثال آپ کی خدمت میں۔ جب حاکم شام نے اقتدار سنبھال لیا اور مدینے میں اپنا گورنر معین کیا مروان کو، تو حاکم شام نے لکھا خط مدینے کے گورنر مروان کے نام، اور لکھا کہ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کا رشتہ مانگو میرے بیٹے یزید کے لیے۔ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کا رشتہ مانگو میرے بیٹے یزید کے لیے، اور کہہ دو عبداللہ ابن جعفر سے کہ جو مہر چاہیں رکھیں، منہ مانگا مہر دوں گا، اور اگر بیٹی کے باپ پر کوئی قرضہ ہو تو قرضہ بھی ادا کر دوں گا، اور یہ رشتہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان صلح اور امن کا ذریعہ قرار پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے گا یہ تمام شرائط بیان ہو رہی ہیں، جتنا مہر بولیں گے اتنا مہر دوں گا، قرضہ اگر ہوگا تو قرضہ بھی ادا کر دوں گا۔ دونوں خاندان بنو امیہ بنو ہاشم میں جو جنگ چلی آ رہی ہے وہ اس رشتے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات بڑی عجیب و غریب تھی، کہا یہ یزید پر فخر کریں گے، یزید ان پہ فخر کرے گا۔ سنتے رہیے، یہ تو ہم وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ جو تاریخ نے بیان کیے اور پھر نتیجہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اور پانچویں بات عجیب جملہ ہے، لکھتا ہے خط میں کہ کہنا عبداللہ ابن جعفر سے کہ یزید ان افراد میں شامل ہے کہ جن کے چہرے کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ حاکم شام کا خط ہے، ذرا خیال سے سنیے۔ اس کے بعد اور ہے کس کے نام؟ مروان کے نام۔ تو خوب نام بھی ہے اور خوب لکھنے والے کا عنوان بھی ہے، اور الفاظ تو آپ نے سمجھ ہی لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اور اب مروان مدینے کا گورنر ہے، یہ خط لے کر پہنچ گیا عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور کہنے لگا جی یہ خط آیا ہے اور یزید کا رشتہ جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے حاکم شام نے طلب کیا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے ارشاد فرمایا ہماری بچیوں کا اختیار حسن ابن علی کے ہاتھ میں ہے، تم نے جو بات کرنا ہے مجھ سے نہ کرو، جا کے حسن مجتبیٰ سے کرو۔ آخر کار مروان کو امام حسن کے پاس آنا پڑا، اور جب مروان امام حسن کے پاس پہنچا اور امام کی خدمت میں رشتے کی پیشکش کو دہرایا اور 5 جو پیشکش تھی وہ بیان کی، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ایک کا جواب دیتے ہوئے، یہ جو اس نے لکھا ہے کہ منہ مانگا مہر، دیکھیں کبھی کبھی غصہ آ جائے، جیسے آپ کو شاید الفاظ سن کے فیل ہو رہا ہوگا یہ کیا بات ہو رہی ہے، غصہ آ جائے، جھنجھلاہٹ ہو جائے اور ایسے الفاظ کہ جو ثقیل ہو جائیں اسے نکال دیا جائے مروان کو، امام نے ایک ایک جواب علمی انداز سے مکمل کیا۔ ارشاد فرمایا وہ جو لکھا ہے اس نے کہ جی منہ مانگا مہر دے گا، تو یہ بات یاد رکھو ہم آل محمد مہر فاطمی سے تجاوز نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا مہر کوئی ہو، کسی کا مہر کوئی اور ہو، جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اور جب بات مہر پر آ گئی تو خالی 2 جملے اور سن لیجئے، ویسے تو فرش عزائے امام مجتبیٰ ہے، لیکن سال بھر جب موسم خوشگواری آل محمد ہو، موسم فرحت آل محمد ہو، اس وقت جب آپ تقریب میں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ مہر کیا ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اپنے خاندان اہل بیت کے لیے بات کو مخصوص کیا، اس لیے علماء کہتے کہ مہر کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، مہر اسلامی اور ایک مہر فاطمی۔ مہر اسلامی مہر شرعی، کیا مطلب مہر فاطمی مہر اسلامی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اسلام بتانے آیا ہو اس کا ہی مہر اسلامی نہ ہو؟ یعنی سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جو فریقین کے درمیان طے پا جائے وہ ہے مہر شرعی، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، نہ بار ہو نہ اتنا ہی بے وقعت ہو، دونوں کے درمیان جو طے پا جائے وہ مہر شرعی قرار پائے گا۔ جو سنت ختم یہ مرتبت ہے وہ وہی مہر سیدہ سلام اللہ علیہا، 500 درہم خالص چاندی کہ 480 کہ 450، روایت کا اختلاف۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے بہت بڑی پیشکش کر رہا ہے وہ حاکم شام، امام نے کتنے سادہ انداز سے اس بات کو ختم کیا کہ مہر کے طلب کرنے میں بڑھانے کا کوئی تعلق آل محمد کے گھر میں نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر دوسری بات کہ جو اس نے لکھا ہے کہ جو لڑکی کے باپ پر قرضہ وغیرہ ہوگا وہ ہم ادا کر دیں گے۔ ارشاد فرمایا یہ ہمارے خاندان میں کب سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے قرضے ادا کریں؟ تو نہ تو مہر کا مسئلہ اور نہ باپ کے قرضے کا مسئلہ۔ پھر ارشاد فرمایا اور جو رہی تیسری بات کہ جی دونوں خاندانوں میں صلح ہو جائے گی، بنو امیہ اور بنو ہاشم میں، امام نے ارشاد فرمایا ہم نے خدا کی خاطر بنو امیہ سے اختلاف کیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے خدا کی خاطر اختلاف کیا ہو اور رشتے کی خاطر اتحاد کر لیں؟ ہمارا اختلاف بھی خدا کی خاطر ہے اور اتحاد بھی خدا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ذرا یہ خیال رکھیے گا کہ جو پڑھ رہا ہوں خالی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں،
بلکہ آپ کے اور میرے درمیان ماحول میں اگر کوئی ایسے واقعات آئیں پیش تو یہ یاد ہے کہ معصوم کا طریقہ کار کیا رہا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو رہی بات کہ یزید پر ہم فخر کریں گے رشتہ اگر ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ مولا کے نہیں میرے، مجھے پڑھنے میں شاید پرابلم ہو رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ یزید پہ فخر کیا جائے۔ کتنا حلم تھا میرے مولا کے پاس۔ ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ زیادہ افضل مقام مقام خلافت و حکومت ہے یا مقام نبوت ہے؟ اگر خلافت بڑی ہو تو پھر اس پہ فخر کیا جائے، اگر نبوت بڑی ہو تو پھر نبوت کے خاندان پہ فخر کیا جائے۔ یعنی کوئی بھی امام نے جذباتی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ بہت اطمینان سے دلیل کے ساتھ بات کو مکمل کیا۔ اور آخری بات ارشاد فرمایا یہ جو حاکم شام نے لکھا ہے کہ یزید کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش نازل ہوتی، اب پہچانیے گا یزید کو یزید کے باپ نے کیا بنا کے پیش کیا تھا معاشرے میں۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ ایسا جملہ ہے جو انتہائی جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر آسمان سے بارش ہو صرف آل محمد کی خصوصیت ہے، کسی اور کے چہرے کو دیکھ کر آسمان سے بارشیں، اللہ اکبر۔ اب چاہے مثال لیجئے حضرت ابو طالب علیہ السلام و آغوش میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ ہو، یک مدینہ منورہ ہو، رسول خدا کی آغوش میں حسین شہید کربلا ہو، اور چہرہ حسین کو دیکھ کر خدا سے دعا مانگی جا رہی ہو کہ خدا بارش کو برسا دے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خصوصیت آل محمد کی ہے۔ یا کبھی میدان مباہلہ میں غور کر لیجئے کہ علماء نصارہ نجران نے یہی تو کہا تھا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ خدا سے کہہ دیں تو خدا پہاڑ کو مقام سے ہلا دے، تو انہی کے چہروں کی برکت سے تو بارش آسمان سے نازل کی جاتی ہے، کوئی اور اس مقام پر فائز کہاں ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ یزید، اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کا رشتہ قاسم ابن محمد ابن جعفر سے طے کر دیا، اور اسی محفل میں نکاح کے صیغے جاری کر رہا ہوں، اور جو میری زمین مدینے میں ہے میں اس زمین کو اس کے مہر میں قرار دیتا ہوں کہ یہ دونوں اپنا معاش چلائیں گے، اللہ اکبر۔ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے مولا کا انداز دیکھیے، حلم دیکھیے، سامنے والے کے سوالات دیکھیے، اور پھر آئیے تعبیر خواب کی اس اپنی کیفیت پر واپس چلیں۔ ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام پہلی شخصیت قرار پاتے ہیں بعض علماء معبرین کے نزدیک، معبرین، کہ یہ تعبیر خواب کی جو صلاحیت ہے خدا نے حضرت یوسف کو خود عطا فرمائی، اور اس سے نام دیا تعویل الاحادیث کا۔ اور اس اعتبار سے دو قید خانے کے ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ نے بیان کی، اور جس سے بیان کیا تھا کہ تم رہائی پاؤ گے اور بادشاہ کے کچن میں، بادشاہ کے بورچی خانے میں شاہی بورچی بنو گے، اس سے فرمایا تھا۔ اب بہت غور کیجئے، اگر سورہ یوسف موضوع ہوتا تو بات کہیں اور پہنچا دیتے، خالی اشارے مکمل کرتے ہوئے۔ اس سے فرمایا تھا کہ جب جانا تو ہمارا بھی تذکرہ کر دینا کہ ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو خود خواہش ہو کہ مالک ان خواتین کے مکر و فریب سے تو یہ جیل بہتر ہے،
اگر جس سے جیل مانگی تھی اس سے رہائی مانگ لیتے تو یہ مشکل مسئلہ پیش نہ آتا۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جو قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہہ دیا کہ بھائی میرا تذکرہ کر دینا عزیز مصر کے سامنے، ہم قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ترجمہ کیا علماء نے اس آیت کے ذیل میں کہ شیطان نے اس کو یوسف کا تذکرہ بھلا دیا۔ میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کر چکا، پھر جملہ دہرا دیتا ہوں کہ بھولنا اور بھلوا دینا یہ شیطان کی خاصیت ہے، اور یاد دلانا اور یاد کروانا یہ آل محمد کی اور خدا کی خاصیت ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس بات کو لکھا کہ اگر کبھی بات کرتے کرتے اچانک بات یاد نہ رہے تو اپنی پیشانی پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پہلے درود پڑھیے اس کے بعد پڑھیے اللہم ذکرنی ما انسانیہ الشیاطین یا شیطان، پروردگار مجھے یاد دلا دے جو مجھے شیطان نے بھلوا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو اگر شیطان بھلوا دیتا ہے تو وہاں بھی بھلوا دیا اس نے، اور جب بھلوا دیا تو جناب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے اور وہ وہاں پر بادشاہ کے بورچی خانے میں رہا۔ وہ تو یوں کہیے کہ بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، ہمارا موضوع تعبیر خواب ہے، بادشاہ نے خواب دیکھ لیا اور اسی خواب کی تعبیر کے مسئلے پر بات پھر پلٹ کے آ گئی یہاں تک، حالانکہ بھول چکا تھا۔ اور جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو خواب کیا دیکھا؟ سورہ یوسف آیت نمبر پڑھیے 43، 44، 45، 46 پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواب اور خواب کی تعبیر جناب یوسف نے کیسے بیان کی۔ آئیے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اپنی خدمت میں۔ جناب یوسف علیہ السلام تو قید خانے کے اندر ہے، اور اس شخص سے باورچی نے، شاہی باورچی نے جو بیٹھا ہوا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے صبح آنے کے بعد کہا آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ قبلہ پوری کتابیں مرتب ہوئی ہیں، اور جب بات آگے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں کور ہو بھی نہ پائیں۔ جتنے حروف تہجی ہیں اس کے لحاظ سے ہر ایک لفظ کے ساتھ جتنے نام بن رہے ہیں اتنی تعبیرات الگ الگ ہیں، حتیٰ کہ جو تعبیر شروع ہو رہی ہے وہ لفظ اللہ سے شروع ہو رہی ہے کہ کوئی اگر حالت خواب میں کوئی ایسا وجود جس کو کہا جا رہا ہو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اللہ کو خواب میں دیکھنا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اس حد تک بھی تعبیر ملی ہے روایتوں میں۔ گرچہ یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ کیا خدا کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کا وجود کوئی مشخص اور معین محدود نہیں ہے جس کو کہیں کہ یہ خدا ہے یہاں سے یہاں تک یا یہاں سے وہاں تک، خدا نہیں۔ خیر، اب یہ حضرت یوسف تو جیل میں اور وہ بادشاہ پریشان، عزیز مصر یہ وہی والا بادشاہ جو زلیخا کا شوہر ہے۔ اس نے کیا خواب دیکھ لیا کہ 2 خواب ملے ہوئے، یا ایک خواب میں 2 الگ الگ باتیں دیکھی کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں، اور 7 گندم کی بالیاں بھری ہوئی سرسبز، اور 7 گندم کی بالیاں خشک ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے اس کو نام دیا اضغاث و احلام۔ اضغاث کہتے ہیں کس کو؟ منتشر کو، پریشان حال،
جیسے ہی سنا تمام بیٹھے ہوئے مالا نے، یعنی جو بیٹھے ہوئے وزراء تھے، آیان مملکت تھے، کہنے لگے یہ تو بڑا پریشان کن خواب دیکھا آپ نے۔ اضغاث و احلام، کبھی کبھی خواب خود سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی خواب منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے، یہ 7 پتلی گائیں کیا ہیں، 7 موٹی گائیں کیا ہیں، وہ 7 سرسبز و شاداب بالیاں گندم کی کیا، خشک بالیاں وہ کیا ہیں۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی ہماری حکومت پہ حملہ کرے گا، شاید کوئی کمزور قبیلہ، کوئی کمزور خاندان ہماری حکومت پہ حملہ کرے گا اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے بڑا پریشان تھا۔ 7 پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اس کے ذہن میں تعبیر کیا رہی ہے کہ حکومت خطرے میں ہے، اور جب حکومت خطرے میں ہو تو پھر خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک جیل میں ہی ہیں، اور ایسے میں اب سب کے سب خاموش ہیں۔ تو پہلا جملہ کہا وہ کہا اضغاث و احلام، یہ تو بڑا پریشان کن خواب، منتشر خواب دیکھا آپ نے، اس کا جواب کون دے؟ اچانک اسے یاد آیا بورچی کو، کہنے لگا ایک قید خانے میں ایک صاحب ہیں، میں ان سے آپ کا خواب بیان کرتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ اب یہ پہنچا قید خانے ملاقات کے لیے، شاہی بورچی قید خانے میں گیا ملاقات کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور جب جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو یاد آ گیا پچھلا وعدہ۔ اللہ اکبر، کمال دیکھیے معصوم کا۔ آپ فرماتے تم بھول گئے ہمیں، اب ہم سے کیا پوچھنے آئے ہو، جاؤ ہم نہیں بتاتے۔ لیکن یہ طریقہ کہیں اور تو ہو سکتا ہے، لیکن معصومین کیا نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا ہاں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کی تعبیر کیا۔ دیکھو پہلے 7 سال ایسے ہوں گے جن میں خوب اچھی طریقے سے زراعت کرو گے، اور جب زراعت کرنا تو گندم کو بالیوں سے الگ مت کرنا، سوائے اتنی گندم کے جتنی تمہیں استعمال کرنا ہو۔ تو 7 سال میں بہت گندم ہوگی، تم گندم کو ان کی بالیوں سے جدا مت کرنا سوائے اتنی گندم کے جو تمہیں استعمال کرنی ہو، اور باقی کو بچا کر رکھنا کہ اگلے 7 سال جو ہوں گے ان میں بڑی خشک سالی ہوگی، اتنی ہوگی کہ اگلے جو پچھلے 7 سال تھے وہ رکھا ہوا سارا گندم تم استعمال کرو گے، پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ خشک سالی کے زمانے کے 7 سال تمہیں وہ تمام تر گندم کام آئے گی جو پہلے 7 سال میں جمع کر کے رکھی ہوگی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم ایسا کرو گے کہ جب 7 سال مکمل ہو جائیں گی خشک سالی کے، پھر اچانک خدا تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، خوب بارشیں ہوں گی، اور اتنی بارشیں ہوں گی یہاں تک کہ تم انگور نچوڑو گے شربت نکالنے کے لیے۔ یہ سب میں نے ترجمہ مفہوماً کیا ہے آیات کا، تاریخ نہیں پڑھ، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ یہ میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں مفہوم کے اعتبار سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کو بیان کیا۔ اب خالی 2 جملے، پہلی بات تو یہ جو توجہ کی بات ہے، جب یہ شخص آیا ہے جناب یوسف سے ملاقات کے لیے، اس نے جو قرآن کی الفاظ ہیں ان میں 2 خاص لفظ ہیں۔ ایک ایھا الصدیق، یوسف کو پہلی مرتبہ اس عمدہ ترین نام سے یاد کیا گیا، صدیق۔ دوسری بات، جناب یوسف سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے افتینا، آپ فتویٰ دیجئے ہمارے لیے۔ یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ تعبیر خواب کی علمی حیثیت اتنی بلند تھی،
جیسے کوئی فتویٰ طلب کیا جائے کسی مفتی سے، اور صدیق کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحب علم ہونے کا اعتراف کیا گیا۔ صدیق کا ترجمہ علم کی اس منزل پر فائز ہو کہ جو کہہ دے وہ سچا ہو جائے۔ اب بھلا کوئی غیر صاحب علم کو صدیق کہے تو اس کی عقل کا ماتم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اشارے مکمل کیے اور یہ سورہ یوسف پڑھتے جائیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدیق استعمال ہوا شروع میں اور آخر میں من الصادقین۔ ہاں کب؟ اب جیسے ہی یہ خواب کی تعبیر لے کر پہنچا، کیونکہ خوف بہت تھا عزیز مصر کو کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور جب اچھی تعبیر مل گئی، جب راستہ سمجھ میں آ گیا، اور واقعاً ایگریکلچر کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے یہ اسد عمر کیا بیان کریں گے، حالانکہ یہ ترکیب کچھ غلط ہے۔ جب تک ترکیب صحیح نہ ہو تو ترکیب کامیاب کیسے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ خیر یہ تو مسئلہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ان کی معاشی منصوبہ بندی کتنی کامیاب ہوتی ہے اور کتنی ناکام ہوتی ہے، لیکن حضرت یوسف کو جب آپ نے تعبیر بیان کی اور اتنی اچھی تعبیر بیان کی کہ معاشی اعتبار سے پوری مملکت کو ڈوبنے سے بچا لیا، تباہ و برباد ہونے سے پوری مملکت کو بچا لیا۔ آپ کے الفاظ سن کر یہ پہنچا، جب بادشاہ کو بتایا کہ یہ تعبیر آپ کے خواب کی ہے، بادشاہ نے کہا بلا کے لاؤ، بڑے احترام سے لاؤ اسے، کون ہے وہ؟ اب جب بلانے پہنچے تو جناب یوسف جاتے نہیں ہیں، ارشاد فرمایا پہلے جا کر کہو اپنے بادشاہ سے کہ عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، تو کہ پورا واقعہ اس کے پس منظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے زلیخا کے مکر و فریب کے جال والا، وہ اس سے پہلے کا واقعہ، اور اسی بنیاد پر آپ نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ مجھے جیل میں بھیج دے۔ اور اس کے بعد اب عزیز مصر نے تمام خواتین کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کی بات ہو رہی پہلے، کیا جناب یوسف کا جمال تھا۔ اب خواتین کہتی ہیں کہ یہ سب کا سب بھی تمہاری بیوی کا کیا دھرا تھا، ورنہ قسم بخدا ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ بلایا اپنی جورو کو، اب بہت خاص گاڑی اردو، بلایا اپنی شریک حیات کو کہ بتا تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ سب مکر و فریب ہمارا ہی تھا، یوسف تو صادقین میں سے۔ اللہ اکبر، صدیق سے بات شروع ہوئی اور صادقین تک پہنچ کے صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کا علم کیا ہے؟ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں آج اور بیان کر کے پھر برے خواب دیکھنے کے بعد جو معصومین نے طریقہ بتایا وہ طریقہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اگر کوئی خواب میں معصوم کو دیکھنا چاہتا ہو، خواب میں اپنے محرومین کو دیکھنا چاہتا ہو، اس کے لیے بھی اعمال بتائے گئے، اور تعبیر خواب کے اوقات، تعبیر خواب کی تاریخیں، تعبیر خواب کے بیان کرنے کی شرائط بھی لکھی گئیں۔ پورا ایک علم ہے، اور یہ علم مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سارے علوم شہر علم سے ہیں، اور شہر علم کے علم کا راستہ باب شہر علم سے، کہ دروازے سے ہی رابطہ کیا جائے
تو شرافت کا تقاضا بھی ہے اور علم کے عطا کیے جانے کا انداز بھی ہے۔ شاید اس بات کو یوں کہہ لیجئے کہ جب کبھی علم کی علم، لفظ تعلیم، لفظ تعلم، لفظ معلومات، یہ سب الگ الگ لفظ ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے، لیکن عام طور پر لفظ تعلیم پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ تعلیم کو عام کیجئے، تعلیم کو پھیلائیے۔ آپ کو شاید یاد ہو، مجھے تو یاد تھوڑا سا ہے، حکیم سعید جن کو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا قربانی مستحب کے حوالے سے، اور کتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں قربانی مستحب پر، تو کتنا اچھا ہو کہ قربانی تو مستحب ہے اور علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اگر یہ سرمایہ یہ اس پہ لگا دیں، میں کہوں گا حکیم صاحب آپ نے جملہ تو کہا مگر حکمت کے ساتھ نہیں کہا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ قربانی بھی کرو اور علم کے حصول کے لیے بھی اپنا حصہ ڈال لو، کچھ قربانی کر لو، کچھ حصہ ڈال لو، صلوات پڑھے محمد والے، تو مخالفت نہیں ہوتی؟ مخالفت ہوئی نا ان کی؟ تو علم حاصل کرنا واجب اور تعلیم پر بڑا شور، ایسے میں بہت آسان الفاظ میں واقعاً آل محمد کے ماننے والے ہر لفظ میں فضائل نکال لیتے، اور بھلا تعلیم میں اگر فضیلت آل محمد نہ ہو تو تعلیم نہیں ہے۔ پھر تعلیم میں 5 ہی تو حروف ہیں، ایک تے ہے، ایک عین ہے، ایک لام ہے، ایک یہ ہے، ایک میم ہے، 5 حروف ملتے ہیں تو تعلیم کا لفظ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں شروع سے اگر تے نکال دو، آخر کا میم نکال دو، تو بیچ میں عین لام یہ بچتا ہے۔ اس کو شاعر نے 2 مصروں میں ایسے جمع کیا، کہتے سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری، سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم۔ بڑا فرق ہو جائے گا نقطہ اور نقطہ میں۔ سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم۔ سارے تعلیم کے، سارے علوم کے ماخذ اور مصدر حضرت آدم سے لے کر ما قبل خاتم بھی خاتم الانبیاء کے نور کی برکت سے ہی تھے، اور بعد میں بھی تا قیامت تک کوئی علم بغیر علم محمد کے علم نہیں ہو سکتا۔ البتہ پھر کسی موقع پر اس بات کو کھولیں گے کہ علم بھی 2 قسم کا ہے۔ فی الحال تو صرف ایک جملہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے، فرزند خطاب پوچھتے ہیں مولائے متقیان سے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تو رہتے تھے مگر کبھی کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ سچی بات تو کرنی چاہیے نا، کبھی ہوتے تھے اور کبھی نہیں ہوتے تھے۔ اور اب کیا کیجئے کہ کچھ ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اب غور کیجئے خالی ایک جملے پر، سارے مسلمان اس بات کا جواب دے دیں کہ قرآن تو کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی۔ خوب، رسول خدا کی زندگی ہے کل کتنی؟ کا 63 برس۔ تمہیں کتنی معلوم؟ کا 23 برس۔ اب بتائیں 23 تو معلوم ہے، 40 معلوم نہیں ہے، تو اسوہ مکمل کیسے ہو؟ تو جس راوی کو اٹھاؤ گے، جس صحابی کو اٹھاؤ گے، وہ 23 کی بات کرے گا، 40 کی بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راوی تو راوی کا باپ بھی مسلمان نہ تھا، وہ بتائے کیسے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کیسے؟ بھئی 40 اور 23 کا مسئلہ ہے نا، تو 40 سال پہلے والے کیسے گزارے کون بتائے گا؟ 23 سال بعد والے تو آپ بتا رہے ہو، تو کوئی ایسی لاؤ مثال کہ جو پورے 63 برس کو بیان کر سکتا ہو۔ تو ابو طالب کو چھوڑ کر، اولاد ابو طالب کو چھوڑ کر کہاں سے لاؤ گے ایسے بیان کرنے والے؟
اس لیے اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا، ان میں سے ایک شخص نے، کہ یا علی آپ تو ہمیشہ ساتھ میں ہوتے تھے اللہ کے رسول کے، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، ساری باتیں نہیں پڑھ رہا، خالی ایک بات کہ ہم کبھی خواب دیکھتے ہیں خواب سچا ہوتا ہے، کبھی خواب دیکھتے ہیں خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی گرچہ ہماری بحث آگے بڑھے گی تو خواب کی 2 قسمیں اور 2 میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں اور بننے والی، مگر آج روایت کی حد تک سوال کیا کیا گیا کہ کبھی خواب سچا ہے، کبھی خواب جھوٹا ہے، یہ سچا کیوں ہے اور جھوٹا کیوں ہے؟ دیکھنے والے بھی آپ، خواب بھی آپ کا، کبھی سچا ہے خواب، کبھی جھوٹا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا مجھ سے، یا علی تم سے یہ سوال کیا جائے گا تو جواب یہ دیجیے گا، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نوری اس سے جدا ہو جاتی ہے اور رب کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی اس جسم کو ہلا دے، کتنا جلدی کنیکشن ہوتا ہے، غور کیجیے گا، اتنا جلدی کہ کہاں آنا، کہاں جانا، کیسا۔ ابھی سوئے یہاں پر تھے، اچانک آپ نے ہلایا، مجھے بتائیے روح کتنی تیزی کے ساتھ پلٹی ہے۔ اگر روح سمجھ میں آ جائے تو معراج محمد سمجھ میں آ جائے گی، اتنی تیزی کے ساتھ جاتی اور آتی ہے۔ ابھی آنکھیں بند ہوئیں، ابھی اب غافل ہو گئے، ایسی نیند آئی ہے کہ ابھی آنکھیں بند ہوئیں، غافل ہو گئے، پہنچ گئے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے پہنچے کہ امام فرماتے ہیں اگر اس جسم کو ہلا دیا گیا، میں نے کل ایک مثال آپ کو دی تھی نا، یاد ہے کہ ڈرائیور اتر گیا گاڑی سے اور انجن آف نہیں کیا ہے۔ اب اگر پیچھے والی گاڑیاں راستہ بند ہو رہا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہارن دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کے پاس آ کے گاڑی پر ہاتھ مارتے ہیں زور زور سے کہ ڈرائیور کہیں قریب میں ہو تو واپس آ جائے۔ جیسے ہی آپ نے بدن کو ہلایا تو ڈرائیور کو ہوش آیا کہ گاڑی یہاں چھوڑ کے گیا ہے اذن خدا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ڈرائیور واپس آیا۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ روح نوری عرش تک پہنچ گئی تھی، اس کے بعد اس کو بیدار کیا گیا تو خواب سچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر عرش تک پہنچنے سے پہلے ابھی 4تھے آسمان پر، 3رے آسمان پر ٹریول کر رہی تھی اور اسے اٹھا دیا گیا تو جو خواب دیکھے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ ایک فارمولہ مولا کے الفاظ میں، اس کے ساتھ ساتھ اور باتیں بھی آئیں گی سچے خواب کی علامتوں میں اور جھوٹے خواب کی علامتوں میں۔ لیکن آج کی حد تک بات مکمل کرتے ہوئے کہ واقعاً سچا خواب وہی ہے جو سچوں کی محبت میں آتا ہے۔ اس لیے سچے خوابوں کو باقاعدہ نام دیا گیا، رویائے صادقہ۔ اور انہی رویائے صادقہ میں سے آج صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے کتاب سر الشہادتین میں کہ اللہ نے سارے فضائل عطا کیے اپنے حبیب کو، البتہ ایک فضیلت رہ گئی، وہ تھی شہادت کی۔ یحییٰ شہید ہوئے، زکریا شہید ہوئے، اور انبیاء بعض کتنے انبیاء شہید ہوئے کہ بنی اسرائیل میں سے اتنے انبیاء شہید ہوئے، مگر آخری پیغمبر شہید نہیں ہوئے۔ تو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں پروردگار نے اس فضیلت کو بھی پیغمبر کے لیے جمع کیا، اور ایسے جمع کیا کہ پیغمبر کے بدن پر کسی کافر کا حملہ بھی نہ ہو اور شہادت بھی مل جائے۔ تو 2 حصوں میں شہادت کو بانٹ دیا، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری، ایک پوشیدہ شہادت
ایک اعلانیہ شہادت کا حسن مجتبیٰ کی شہادت سری رسول خدا کی ہے، اور امام حسین کی شہادت جہری رسول خدا کی شہادت۔ جملہ لکھ کے چلے گئے۔ اب ان سے پوچھا جائے قبلہ جملہ لکھ دیا آپ نے، صحیح لکھا، عالم تھے، بہت بڑی شخصیت تھے آپ، اتنا اور لکھ دیتے کہ اگر ان دونوں نواسوں کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے تو ان دونوں کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنی ہمت اور کر لیتے، لکھ دیتے نا کہ جو حسن کا قاتل ہوگا وہ قاتل محمد مصطفیٰ ہے۔ اب نہ پوچھئے قاتل کا نام کیا ہے، قاتل کا قبیلہ کون سا ہے، کہ جو محمد کا قاتل، حسن کا قاتل، وہی محمد کا قاتل۔ جو کربلا میں حسین کا قاتل، وہ حسین کا نہیں، پیغمبر کا قاتل۔ عزیزو، اتنا بڑا اعزاز پروردگار نے سرکار سید الشہداء کو دیا۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بیان کرتے ہوئے، اللہ کے رسول، اب یہ روایت بھی علماء اہل سنت نے مختلف کتابوں میں لکھی، مدارج النبوہ دیکھ لیجئے، کتاب مطالب الصول دیکھیے، یا اس کے علاوہ تذکرۃ الخواص الائمہ دیکھیے، اس کے علاوہ صواعق محرقہ دیکھیے، یہ 3-4 کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول ایک شیشی دے گئے تھے جناب ام سلمہ کو، اس شیشی میں خاک موجود تھی، اور جب سرکار سید الشہداء نے یہ خاک عطا فرمائی تھی تب ارشاد فرمایا تو ام سلمہ اس خاک کو دیکھتی رہنا، جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ خدا معلوم کتنی محبت کا احساس آپ کے دل میں بیدار ہوا، ام سلمہ کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اور پھر جب سرکار سید الشہداء عراق جانے لگے 28 رجب کو، تو نانی نے بلایا تھا، بیٹا عراق نہ جانا، ہم نے عراق کے بارے میں سن رکھا ہے۔ فرمایا نانی، جو فیصلہ خدا کی طرف سے ہو چکا ہے وہ مقدر ہو چکا ہے۔ نانی، آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو کوئی نشانی دے کر چلا جاؤں، تو امام نے پھر اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور خاک کربلا بدست امامت اٹھا کر اپنی نانی کو دی، نانی اسے ملا لیجئے اسی خاک کے ساتھ جو نانا دے گئے تھے۔ اے نانی، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے گا آپ کا نواسا شہید ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ام سلمہ کو میرے مولا نے منظر کربلا کا دکھایا تھا، بس وہ ایک منظر دکھایا تھا کہ ہاتھوں پر اصغر کی لاش لیے ہوئے، چہرے پر خون ملے ہوئے، اس طرح سے صحرائے کربلا میں کھڑا ہے زہرا کا لال۔ تڑپ گئی ام سلمہ، آئے حسین، رخصت کیا تھا قافلے کو ناوا غربتا، اور جب سے امام عراق گئے تھے تب سے ام سلمہ کا دل بے تاب رہتا تھا، ام سلمہ کو آرام نہیں ملتا تھا۔ ام سلمہ، ارے جب محرم کا مہینہ شروع ہوا بے تابی اور بڑھ گئی، محرم کی 7 تاریخ آ گئی، ام سلمہ چین نہیں ملتا، کھانے میں دل نہیں لگتا، پانی پیا نہیں جاتا۔ روایت کے جملے ہیں، حضرت ام سلمہ 10 محرم کا دن آ گیا، بار بار جا کے دیکھتی ہیں ابھی خاک ہے، خون میں تبدیل نہیں ہوئی، اطمینان کر لیتی ہیں ابھی میرا حسین زندہ ہے، ابھی میرا حسین سلامت ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ام سلمہ خاک کو دیکھ رہی ہیں، ابھی خاک تو خاک خون میں تبدیل نہیں ہوئی، مگر دل پریشان ہے۔ دل پریشان کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں شاید اس لیے پریشان تھا دل کہ اکبر شہید ہو چکے ہیں، ابھی خاک کے خون میں نہیں بدلی،
عباس کے بازو کٹ گئے، ابھی خاک خون میں تبدیل نہیں ہوئی، ارے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، ابھی خاک خون میں تبدیل نہیں ہوئی، وہاں غربت اتنا بار بار اٹھ کر جا کے دیکھتی تھیں کہ تھک گئیں، ضعیف العمر ہے نا ام سلمہ، آخر آرام کے لیے بستر پہ لیٹی ہیں، ظہرین کے بعد کا واقعہ ہے، اچانک لیٹی ہیں، آنکھیں بند ہوئی، اے مومنو خواب دیکھا، ام سلمہ نے رویا صادقہ، خواب دیکھا، خواب میں رسول خدا کو دیکھا، سر سے امامہ اترا ہوا ہے، ریشے مبارک چہرے پر گرد پڑی ہوئی ہے، ارے لباس پر خون لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں شیشی لیے ہوئے، ارے خون اس میں بھرا ہوا ہے، ام سلمہ نے دیکھا، تڑپ گئی، یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہو گئی، یہ کس کے غم میں گریاں ہیں؟ فرمایا ام سلمہ تم سو رہی ہو، ارے میرا گھر لٹ گیا، ام سلمہ میں صبح سے کربلا میں تھا، شہیدوں کے خون جمع کر رہا تھا، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کربلا میں تھے جب اکبر کے برچی لگی، آپ کربلا میں تھے جب قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، آپ کربلا میں تھے جب عباس کے بازو کٹے، یا رسول اللہ آپ دیکھتے تھے جب حسین کے گلے پر خنجر چلا، وہاں غربت رونے والوں ام سلمہ بیدار ہوئی اور جلدی سے آئی ہیں، جیسے خاک کو اٹھایا خاک خون میں تبدیل ہو گئی، ام سلمہ جاؤ صغرا کو سنبھالو، فاطمہ صغرا کو گلے سے لگا، ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا